This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی، ادبی اور سماجی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی دیرینہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان بزرگ دانا و بینا، معروف سیاسی و سماجی رہنما، صدر لائنس کلب انٹرنیشنل خانیوال، صدر انجمن مسلم راجپوتاں رجسٹرڈ سرکل لاہور پنجاب، ڈائریکٹر افسری ووکیشنل انسٹیٹیوٹ خانیوال، ڈائریکٹر راجپوت ٹریول سروس خانیوال، اور سرپرست پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی خانیوال، اور ماہنامہ رجواڑہ کے چیف ایڈیٹر، عزت مآب سفیر راجپوتاں جناب راؤ خورشید احمد خان ہمارے پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں جناب راؤ خورشید احمد خان صاحب کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں۔ راؤ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ اچھا راؤ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو زندگی کا سفر ہے، اس میں یہ جو سماجی تحریکات ہیں آپ کی، کوئی ذہن ذرا ماضی کی طرف دوڑائیے کہ کب اس کا آغاز ہوا، کہاں سے یہ جو ہے ساری آپ کو توانائی فراہم ہوئی، کیا گھریلو ماحول ایسا تھا یا اساتذہ نے اس میں کوئی کلیدی کردار ادا کیا؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ماس کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دوسری، آپ نے سماجی بارے میں بتایا کہ میرے جو دادا جان تھے نواب برکت خان، 1923 میں ایک قرارداد کے ذریعے انہوں نے انجمن مسلم راجپوتہ بنائی۔ تو اسے 1923 میں ہی میرے انگریز سے جو تھا ایک مشن ہائی اسکول خریدا اور اس میں انجمن مسلم راجپوتہ کا بورڈنگ ہاؤس بنایا، جس میں یہ جنرل راؤ فرمان وغیرہ، مولانا عبد الوہاب صاحب اسی اسکول میں یعنی کہ اپنا پڑھے رہے ہیں۔ اچھا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت جو اس وقت کی بیوروکریٹ یا فوجی قیادتیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ اسی ہاسٹل میں پڑھی ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی 200 کمروں پہ مشتمل تھا۔ تو نواب برکت خان میرے دادا تھے، انہوں نے یہ قرارداد کے ذریعے یہاں پہ یعنی کہ 1923 میں اس کا آغاز کیا۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ خانیوال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، انڈیا کی، انڈیا کی بات، امبالہ کی۔ ہاں جی، 1923 کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں سے آپ کو یہ تحریک جو ہے وراثت میں ملی؟ تو جب ہم پاکستان آئے نا سر، اس کے بعد 1950 میں میرے والد صاحب نے اس کو دوبارہ رینیول کرانے کے لیے وہ کاغذات پیش کیے، یعنی کہ 1860 کے تحت سوسائٹی ایکٹ کے تحت یہ رجسٹریشن دوبارہ ہوئی۔ اچھا۔ اس کا ہیڈ آفس اس وقت لاہور میں 10 آریہ نگر میں تھا، تو وہاں سے شفٹ ہو گئے کیونکہ یہ جو اپنا ہمیں بلڈنگ ملی ہے یہ اسی کلیم کی ہے جو امبالہ میں تھا، وہ خانیوال میں الاٹ ہوئی۔ تو اس کے بعد اس پہ مختلف لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو کیونکہ اس میں افراتفری میں اس وقت کسی کو کوئی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن والد صاحب نے یہ تحریک چلا کے اس کو جو ہے نا باغزار کرایا لوگوں سے جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ عہدیدار چلتے رہے، مختلف عہدیدار۔ پھر سب سے بڑا بینیفٹ جب راؤ تسلیم صاحب میں کراچی کے 1992 میں میری ملاقات ان سے کروڑ پکے میں ہوئی، تو اس وقت میری کچھ پوزیشن سیاسی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی کمزور تھی، تو میں نے انہیں دعوت دی کہ ہمارے ساتھ اس میں، تو انہوں نے ویلکم کیا، اور خانیوال میں جو کام ہم نہیں جانتے تو ان کے اس پہ گئے تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ واہ واہ۔ راؤ تسلیم صاحب سے میری ملاقات ہے، یقیناً آپ نے ان کا ذکر کیا، بڑے سوشل ایکٹیو ممبران میں سے ہیں۔ تو یہ جو انجمن مسلم راجپوتان رجسٹرڈ ہے، تو گویا اب اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ خانیوال میں، اور وہ آپ کی ذات ہے۔ ذات سے سمجھ آ رہی۔ تو آپ کے ساتھ یقیناً بہت سارے احباب ہوں گے جو اس سارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس انجمن مسلم راجپوتان کے زیر اہتمام کون کون سی ایسی سماجی خدمات ہیں جو اب تک سر انجام پاتی رہی یا ہو رہی ہیں؟ ہم اس میں سب سے پہلے تو ہم نے تعلیم پہ زور دیا ہے، ہم نے اس میں جو بچوں کو وظیفے دیے،
بچوں کو تعلیم کے لیے اس میں دیا. تو اس کے بعد بچیوں کو ہم نے جہیز کے لیے وہ سارا وہ کرا. تو اس کے بعد جیسے جیسے میٹنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں جیسے کہ ہم نے کوئی 3-4 ڈاکٹر بنائے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی مثال یہاں پہ ڈاکٹر راؤ مصطفیٰ عارف صاحب ہیں. ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. تو یہاں پہ اپنا قبر اشفاق کے گھر پہ میٹنگ تھی. تو وہاں پہ وہ کھڑا ہو کے کہا کہ جی میرا یہ کام ہے, مجھے ایڈجسٹ کرائے. تو میرے خیال کسی نے ادھر توجہ نہ دی. عمر فاروق صاحب بھی تھے. تو میں کھڑا ہو کے میں نے کہا کہ میں یہ 2 دن میں ان کی اپائنٹمنٹ کراتا ہوں. تو لوگوں نے مذاق کیا اس وقت کہ جی آپ کیسے. مکھنی میں انشاء اللہ. تو آج وہ ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہاں پہ ڈپٹی پہ بھی ہے اور سرکاری ملازمت پہ بھی ہے. وہ راؤ مصطفیٰ صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں عارف صاحب جو کمپلینسی میں ہمارے کولیگ تھے. ہاں جی ہاں جی. اور راؤ عارف جو ہے وہ ہمارے شاگردوں میں ہاں راؤ عارف صاحب جو ہے نا جی, راؤ عارف صاحب کو میں نے ہی ایڈجسٹ کرایا تھا یہاں پہ. راؤ طارق مصطفیٰ کے بھائی. ہاں جی ہاں جی. واہ واہ. اچھا راؤ صاحب, عموماً چونکہ اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام ظاہر بات ہے بہت دور تک پوری دنیا میں دیکھا جائے گا, تو عمومی تاثر یہ ہے کہ بھئی یہ جو راجپوت ویلفیئر سوسائٹی ہے یا یہ انجمن راجپوتان جو ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں تھوڑی سی اس کی تمہید ناظرین یوں باندھ دوں کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے. تاہم اس کے باوجود اعتراضات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے کہ بھئی انجمن راجپوتان جو ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس میں جس وقت ہم انڈیا میں تھے نا, ہندوستان میں 1923 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی, جب ہمارے مسلمان بچے امبالہ میں آتے تھے نا, کیونکہ وہاں پہ ہندوؤں کو زیادہ زور تھا, وہ ہم سے نفرت کرتے تھے, تو اس پہ ہمیں جگہ نہیں تھی. تو اس میں پھر جو کچھ ہمارے سرکردہ لوگوں نے جب سوچا کہ بھی ہمارا اپنا مقام, اپنا ہاسٹل, اپنا وہ ہونا چاہیے, تو یہ چند افراد نے مل کے چندہ اکٹھا کر کے تو یہ ہاسٹل وہاں پہ بنایا تھا. خوب یعنی کہ یہ گویا ایک برادری کی خدمت ہے, خدمت خلق ہے, اور حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, جو بات میرے علم میں ہے کہ آپ نے خانے وال میں افسری ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا, اور ماشاءاللہ اس میں بھی بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں کہ جو لوگوں تک پہنچنے چاہیے, لوگوں کو علم ہو کہ آپ نے کیا کیا کام کیے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. ہاں جی, اس سے سب سے پہلے میں نے لٹریسی کا جو تھا پورے ضلع میں, یعنی کہ گورنمنٹ کی زیر سرپرستی تھا, تو اس میں ڈونیٹ کرتا تھا ان علاقوں میں جہاں پہ یعنی کہ گورنمنٹ نہیں پہنچتی تھی, یعنی مشینیں دینا, ٹیچروں کا خرچہ دینا. میں نے یعنی کہ ضلع میں کام کیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو سارا کچھ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے, تو ہمیں بھی گورنمنٹ سے کچھ لینا چاہیے. تو اس کو میں نے کوشش کی, لیکن گورنمنٹ نے اپنے نام سے ہی ادارے قائم کیا اور اپنے نام سے ہی وہ لیتے تھے, ہمارا اس میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے ووکیشنل کے 18 سینٹر بنائے, جو کہ کوئی وال راما, قادرپور راما, مولا پور, رحمان گڑھ, موری پور اور بستی اسلام پور اور نواب پور, یہ میں نے جو سینٹر بنائے نا اس پہ, تو اس میں بھی پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے نا برادری کا, میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح برادری جو ہے نا گورنمنٹ سے لین دین کرے تاکہ ہم اس میں سرخرو ہوں. تو سب سے پھر اس میں نے یہ کیا, ان سے جب میرا MOU سائن ہوا نا, تو وہ بھی نہیں کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا تھا, ہمیں برادری کو فائدہ نہیں ملتا تھا, لیکن وہاں پہ 6-7 لاکھ روپے ایک سینٹر پہ خرچ ہوتا تھا, وہ میں اپنے طرف سے دیتا تھا اور ڈونیٹ کر دیتا تھا. اس میں ہمیں ایک بینیفٹ یہ ملا کہ جو اس میں عملہ ہوتا تھا 5 یا 6 کا, اس کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی تھی اور وہ گورنمنٹ کے اس پہ آ جاتا. اس میں ہمیں سکھ کا سانس لیا کہ بھی چلو گورنمنٹ کا کچھ تو فائدہ ہوا ہے. تو بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم یعنی کہ اپنے MOU کے ذریعے ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, یہ آپ نے عارضی طور پہ رکھے ہوئے ہیں ٹیچر, تو انہیں اگر آپ گورنمنٹ کے اس میں لے آئیں, مستقل کر دیں, تو آپ اس میں انہوں نے 5-6 بچوں کو ہمارے مستقل کر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر محسوس کیا کہ یہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا. ہمیں جو ہے نا, ہم اصل میں اپنے نام سے جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے تھے گورنمنٹ سے فنڈ یا ہوتا, لیکن اس میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملا, وہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا تھا. تو اس کے بعد میں نے ٹیپٹا سے جو نا رجسٹریشن لی, ٹھیک ہو گیا, پورے پنجاب کی, کہ کیونکہ جب ہم سینٹر بناتے تھے نا, یہ جو یہاں کے ادارے ہوتے تھے وہ چیکنگ کرتے تھے, چھاپے مارتے تھے, یہ وہ, تو میں نے ٹیپٹا سے پورے پنجاب کی رجسٹریشن لے لی تاکہ میں کہیں پہ بھی یہ سینٹر کھول سکوں.
اور اس کی ذمہ دار جو انجمن ہوگی یہ گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو شرائط ہے وہ ہم نے وہاں پہ پوری کر دی، اور اس میں ان سے اتھارٹی لے لی کہ یہ اسکول ہم کھولیں تاکہ ہم اپنے اس پہ جائیں۔ واہ! تو وہ پھر میں نے اس میں پورے پنجاب کا وہ کر لیا۔ ابھی سلسلہ شروع کچھ جگہوں پہ کیا تھا، نہ تجربہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہ ادھورا پڑا ہوا ہے، تو اس کے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس میں۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اگر ہمت کی جائے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور جناب راؤ خورشید احمد خان کی جو ساری زندگی ہے وہ ایک عمل ہے جو لوگوں کے تک پہنچا ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ فرد واحد بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک شعر مجھے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ ایک بھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔ اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔
وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। जनाब राव खुर्शीद अहमद खान जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम किए और इस सिलसिले में माशाल्लाह काम जो है वो जारी है। तो राव साहब ज़रा इस सिलसिले में भी ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें किस अंदाज की तालीम ख़वातीन को, मर्दों को या बच्चों को दी जाती है, इस सिलसिले में ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी, इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर की है, बच्चों को कंप्यूटर की सहूलत है। ठीक है। औरतों के लिए, बच्चों के लिए जो है ब्यूटिशियन है, टेलरिंग है, सिलाई कढ़ाई का काम है, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम है, फिर उसके बाद ड्राइविंग का काम है। ये इसलिए किया है कि ये जो जितने भी लड़के, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट इनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुलाजमत आसानी से मिल जाती है। दूसरा ये है कि अगर इन्हें समझो मुलाजमत नहीं मिलती, टैप्टा का असूल है ये कि उसको कारोबार के लिए 5 लाख रुपया कर्ज हसना भी देती है। अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में उन्हें कोई महाना वजीफा भी दिया। हाँ, वो वजीफा देते थे, लेकिन आजकल वो सिलसिला बंद है। अच्छा। तो वो इसलिए कि क्योंकि लोग जो है ना डबलिंग करते थे, इसलिए उन्होंने जो है ना अपने कंट्रोल के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फनी तालीम जो है ना वही जरूरी है। सही कह रहे हैं। यानी जो मुआशी बेरोजगारी है उसमें अगर किसी के पास हुनर होगा तो वो यकीनन सर्वाइव करेगा और किसी पर बोझ नहीं बनेगा। बोझ नहीं बनेगा। तो यकीनन आपने ये एक बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, मैं एक बात ये खास तौर पर जानना चाहूंगा कि इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है इसके लिए जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये किसके नाम पर आपने रखा? मैंने ये अफसरी के नाम से, मैं जो अंजुमन में करारदाद पेश हुई थी, क्योंकि जो आदमी सबसे ज्यादा कारकर्दगी करता है उसको इजाजी तौर पे वो कोई ना कोई उसको नाम देते हैं। तो मेरी जो बीवी थी वो फौत हो गई थी, तो अंजुमन में जिस वक्त ये जरूरत महसूस हुई उन्होंने करारदाद पेश की, क्योंकि वो जैसे हम अपने शहीदों का उनका नाम देते हैं, उन्होंने मेरी बीवी का नाम दे दिया ताकि वो चलता रहे। वाह वाह वाह, उसमें यानी अंजुमन की तरफ से। वाह वाह। गोया कुछ लोग जिंदगी की तमन्ना में मर गए, कुछ लोग जिंदगी की तमन्ना में मर गए और कुछ लोग मर के जिंदा हो जावेद हो गए। तो गोया माशाल्लाह आपने सदके जारिया के तौर पर ये सारा सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। अच्छा, आप माहाना रजवाड़ा जो है वो निकालते रहे,
جو راجپوتوں کا ایک بڑا معروف شمارہ تھا، ہاں جی آپ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، تو اس بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کا کیا پیٹرن تھا؟ ہاں جی، اس میں یہ ہوا تھا کہ انجمن مسلم راجپوتوں کی ہمیں ممبرشپ کی ضرورت تھی. جب ہم برادری کے پاس جاتے تھے وہ تسلی بہت کراتے تھے، جب اس کی رجسٹریشن پہ آتے تھے وہ پیسے نہیں دیتی تھی. تو اس میں راؤ تسلیم صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ جو ہے نا ہم ایک رسالہ نکالتے ہیں، اس کی کوئی نارمل سی فیس رکھیں گے جو ہم ممبرشپ کی جگہ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں یعنی کہ مختلف علاقوں میں گیا ہوں تو ہم ان سے رسالہ دیتے تھے رجواڑہ، اور ان سے جو اس وقت ہم 250 روپے سالانہ لیتے تھے یہ. اچھا. تو وہی فیس ہم انجمن میں جمع کرا دیتے تھے اور رجسٹریشن ہماری برقرار رہتی تھی. واہ. تو رسالے میں ہماری خبریں بھی برادری کی، کیونکہ ہم دوسرے اداروں میں اتنے کامیاب نہیں تھے اور نہ ہی اس میں اتنا ہمارے پہ وسائل تھے کہ ہم ٹی وی پہ یا اخبارات میں یا اس پہ جائیں. تو اس میں یہ راؤ تسلیم صاحب نے کہا کہ یہ رجواڑے کے نام سے ہم نکالتے ہیں اور برادری کے پاس بھی جاتے ہیں اور اس کی برادری کی خبریں بھی دیتے ہیں. اور ہم جو اصل میں مقصد تھا اس کا ذریعے سے چندہ اکٹھا کرنا، کیونکہ اگر برادری سے ویسے کہتے نا کہ جی 250 روپے دے دے، وہ نہیں دیتے تھے. تو رسالے میں وہ ہمیں دے دیتے تھے اور وہ ہم رجسٹریشن میں اس کی مدد کرتی تھی اپنے اس کی فیس. اچھا، میں نے سنا کہ آپ نے حیدرآباد میں بھی کوئی ہاسٹل قائم کیا تھا. ہاں، تو اس کی بھی ذرا یاد تازہ کیجیے گا. اس میں راؤ تسلیم صاحب جو تھے نا جی، انہوں نے ایک ہاسٹل بنایا، اس میں بھی کافی ڈاکٹر کافی لوگ جو تھے نا اس میں آیا. وہ اب تک رہا ان کی زندگی سے. جب وہ فوت ہوئے پھر اس کے بعد جو نظام درم برم ہو گیا تو پھر وہاں پہ اپنا جو ہے ایوب گوٹ میں 20 ایکڑ رقبہ جو ہے نا راجپوت کالونی جو ہے نا اب بھی قائم ہے. اچھا. تو وہ اس میں صرف ہمارے جو عہدیدار تھے نا ان کی کمزوری کی وجہ سے 3-4 دفعہ قبضہ ہوا. تو راؤ تسلیم صاحب نے وہ قبضہ بحال کرانے کے لیے بڑی جدوجہد کی. پھر وہاں پہ 50 کمروں کو ہاسٹل بنوایا اس نے اور ایک مسجد بنوائی. تو وہ اس کو آج کل ان کے بیٹے ڈیل کر رہے ہیں. تو وہ بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ ہمارے عہدیداروں کا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو اندر سے ہی ہمارے وہ آئے، انہوں نے کچھ دوسری مختلف برادریوں کو شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ نظام درم برم. ہاں جی. اچھا راؤ صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں. آپ نے الیکشن بھی لڑے. ہاں جی. تو اس حوالے سے بھی کچھ یادیں تازہ کیجیے گا. الیکشن میں نے اس لیے لڑے سر، کھانے وال میں ایک ریت تھی ہمارے اس وقت، ایک 7 قتل ہوئے تھے اچانک. تو اس میں یہ ہوا پھیل گئی کہ وہ جو ہے نا یہ سیاسی آدمیوں نے کرا دیا یہ وہ. اس کے خوف سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑتا تھا وہاں پہ. تو میرے والد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ یہ تھوڑا سا نا اس الیکشن میں حصہ لیں. میں کہا جی وہ کیسے لیں، وہ بڑے آدمی ہیں. کہہ رہے نہیں آپ ایک دفعہ حصہ لیں. تو میں نے ان کے والد صاحب کے کہنے سے حصہ جس وقت لیا نا تو میں نے اس وقت کافی ووٹ لیے، یعنی کہ کوئی 13-14 ہزار ووٹ لے لیے. تو جب یہ دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے دیکھا کہ یہ غریب آدمی اتنے تعداد میں ووٹ لے گیا تو ہم تو اس سے باہر ہیں. تو پھر وہاں پہ ایک ریت چل گئی الیکشن پہ آنے کی. پہلے تو مقابلے میں آتے نہیں تھے نا، پھر وہاں پہ ایک ریت چل گئی کہ ہم الیکشن میں وہ آنا شروع ہو گئے. تو جس میں فرزان صاحب تھے MP بنے، پھر دوسرے لوگ آ گئے. اب جیسے اب یہاں پہ رانا سلیف صاحب بنے، یعنی کہ مختلف لوگ. پھر ان کا بیٹا تھا اپنا فرزان صاحب کا، فضل الرحمان صاحب. یعنی کہ ایک سیاسی ریت چل گئی. اس میں میں نے پہلا قدم یہی رکھا تھا کہ میں نے میجر افضل کے مقابلے میں اس کے بیٹے کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا. اور وہ ڈہا فیملی کے سب سے ٹاپ پہ تھے. ان کے نام سے لوگ ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن میں نے بے خوف ہو کے ان کا مقابلہ کیا. گویا ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. تو راؤ صاحب یہ تو جرأت جو ہے یقیناً یہ تو برادری کا خاصہ ہے اور یہ آپ کو وراثت میں ملی ہے، قدرت کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو ظاہر بات ہے اس میں تو کسی کا ڈر اور خوف جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ نے، میں نے سنا آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا. ہاں جی الیکشن لڑا. وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جو نسل نو ہے وہ ہمارے ماضی سے ناواقف ہے. تو آپ تشریف لائے تو آپ کے پاس تو ایک تاریخ ہے نا پوری. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاوید ہاشمی کا ایک واقعہ ہوا ہے جب وہ خر نے ان پہ ٹرک چڑھا دیا، ان کا بھائی ایکسیڈنٹ میں اسی وقت مر گئے تھے اور جاوید ہاشمی کو بھی چوٹیں لگی. تو میرے بہنوئی ہیں لاہور میں، رانا ارشاد صاحب، وہ ان کے پاس ہی ٹھہرے. میری بہن نے ان کی کافی خدمت کی. تو ان کا یہ فیملی سارا ہمارے پاس آنا جانا ہے. تو میں نے جب ان سے ہمارا گھریلو لنک ہو گیا تو بعد میں یہ جس وقت ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ قومی صوبائی پہ تو یہ تھے، تو میں اس وقت ضلع کونسل کے الیکشن میں دلچسپی لی، میں آگے ہوں. تو انہوں نے جو ہے نا مخالفت کی.
इस बेस पे मैं अब वो नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये जो सराइकी और वो जो अभी यार उर्दू का था मसला, हालांकि हमने सराइकियों का साथ दिया पूरा, हमने कभी दिल में नहीं सोचा कि ये सराइकी हैं। हाँ नहीं, तो लेकिन इन्होंने जो है ना वो उसकी रीत अभी तक बरकरार रखी हुई है। अब भी हम उसी में पिस रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनके साथ चलने को तैयार है। यानी कि ये आपकी अजमत है, हाँ जी, आपकी बड़ाई हाँ जी। है। नाजरीन, आप जनाब राव खुर्शीद अहमद खान साहब की हक परस्ताना गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ये सिलसिला वक्फे के बाद जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। इज़्ज़त माब जनाब राव खुर्शीद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब बताइएगा कि जो राजपूत ट्रैवल सर्विस है, आप इसके डायरेक्टर हैं, तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ये कब इसका आगाज़ हुआ और इसमें क्या क्या सिलसिला चल रहा है। ये राजपूत ट्रैवल का बनाने का मकसद ये था कि हम ये जो अंजुमन मुस्लिम राजपूतों की जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी थी वो हमें क्लेम में अलाट हुई थी। ठीक है। तो लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अब इसकी जो अंजुमन की हमें मेंबरशिप की भी ज़रूरत थी, लोगों ने, बरादरी ने उसमें साथ नहीं दिया। तो हम राव तस्लीम साहब ने कहा कि जी हम राजपूत ट्रैवल का लाइसेंस लेते हैं, उसमें हमें एक माली पोजीशन भी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी और दूसरा ये जो लोग उसमें शामिल होंगे वो हमारा बाजू भी बनेंगे। सही। तो उसके बाद जहाँ पे मिसाल तौर के लाहौर हमारा रोड गुजरांवाला तक का था, इसमें जितने स्टाफ आएंगे, कच्चा को, मियाँ चन्नू, चचा वतनी, सहीवाल, उकाड़ा, इसमें जितने भी आदमी होंगे वो हमारे एडजस्ट होंगे और हमारे बेरोजगारी पे हम उसका कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए फिर अच्छा हम इसी सिलसिले में हमने ये कोशिश करके जदोजहद करके इसको कामयाब कराया। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि 1992 से लेके अब तक राजपूत ट्रैवल कायम दायम है, जबकि कंपनियां 5 साल या 6 साल चलती है और फेल हो जाती है, बंद हो जाती हैं। हाँ जी। तो लेकिन ये हमारा जो है लाइसेंस जो है ना मुझे 92 में इशू हुआ और आज तक बरकरार है और आज तक ये सर्विस आपके सामने। गोया राजपूत ट्रैवल सर्विस के जरिए गोया बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एक चैनल बनाया गया और उसमें माशाल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब। राव साहब, ये जो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल है, आप माशाल्लाह उसके बड़े फ़ाल अहबाब में से हैं और सदर लॉयंस क्लब खानेवाल हैं, तो ये लॉयंस क्लब के ज़रिए तमाम क्या क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं? लॉयंस क्लब के मतलब में ये था कि जो हम काम करना चाह रहे थे उसमें हमें माली तौर पे भी ज़रूरत थी, सारा कुछ था। इस लॉयंस क्लब में ये है कि ये इज्तिमाई तौर पे मेरा इत्तेफाक हुआ। मैं एक राजा साहब हैं इस्लामाबाद में, तो मैं उन्हें मिलने गया। तो उन दिनों में इस्लामाबाद में ये सैलाब आया था, गाड़ियाँ जब निकल कुछ उसमें सैलाब की जद में आई तो मकान यानी कि काफ़ी नुकसान हुआ। तो राजा साहब के पास बैठे थे, राजा साहब ने हमें जिक्र किया कि जी ये देखो लॉयंस क्लब ने ना नेपाल से मुझे टेलीफोन किया कि ये इतने अपना गालबन $50,000 या $60 जो है ना हमारे पास आए हैं, ये लोगों में तकसीम करें इज्तिमाई तौर पे, तो ताकि लोगों को फायदा हो। तो उससे मैंने सोचा कि भी जो हमारा ख्वाब था या जो काम था, क्यों ना हम लॉयंस क्लब में आए, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे ये यानी कि वो मेडिकल में भी आगे हैं, तालीम के उसमें भी। फिर हमें जैसे बाहर स्टडी के लिए बच्चों को भेजते हैं यानी कि बाहर, उसमें हमें आसानी से अपना वीज़ा भी मिल जाता है और उसके रहने का बंदोबस्त भी मिल जाता है। जब मैंने देखा ये सहूलतें इसमें हैं तो मैंने लॉयंस क्लब से रब्ता किया, उनसे मैंने मेंबरशिप ली। तो यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन पे भी लाखों रुपए खर्च होते हैं और जो मेंबरशिप है उस पर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो भी मैंने जैसे कैसे करके उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया और उनकी मेंबरशिप को भी बरकरार किया। उसके ज़रिए तमाम भी जो है वो बहुत सारी समाजी खिदमत है वो चल रही है। वाह वाह वाह। उसमें जैसे खाना हम देते हैं बच्चों को। अभी पिछले ये हमारे यहाँ पे राजपूत ट्रैवल के साथ एक वो एतहाद वाले हैं, इमरान जाफरी साहब हैं, वो 1 बजे से 2 बजे तक तकरीबन 200 आदमियों को रोजाना खाना देते हैं और ये 3-4 साल से तकरीबन ये सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद हम भी अपना जो है ना बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हम ये कर रहे हैं। वाह वाह वाह।
تو گویا لائنس کلب کے زیر اہتمام غریب لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، سماجی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے انہیں بھی کھانا جو ہے وہ باقاعدہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب کا کہ جن کی معرفت آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جتنا بھی آپ کا سماجی اسٹرکچر ہے، کیا یہ جو سماجی کام ہے یا سماجی خدمت ہے، کیا اگلی جنریشن بھی منتقل ہوئی؟ یعنی جو آگے بچے ہیں کیا وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا لے رہے ہیں؟ جیسے میرے دادا نواب برکت خان نے شروع کیا، پھر میرے والد صاحب نے شروع کیا، پھر اب میں شروع کیا۔ میں تقریباً اس جدوجہد میں 45 سال مجھے ہو گئے۔ 45 سال میں تقریباً 3 ماہ گھر گیا ہوں، ایک دفعہ شادی کرانے گیا ہوں۔ تو والد صاحب کے حکم کے مطابق میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ برادری کو منظم بھی کروں اور بے روزگاری کے جو جال سے بھی وہ چھٹکارا ہو۔ تو وہ تقریباً میرا انشاءاللہ 25% ہم نے وہ کر لیا، اور باقی جو رہتا کام ہے وہ انشاءاللہ لائنس کلب کے ذریعے کریں گے۔ واہ، اچھا راؤ صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو، تو ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام دیجئے اپنے تجربات کی روشنی میں کہ زندگی کس طرح گزاری جائے تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کی مخلوق کی خدمت بھی ہو اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے، عاقبت بھی سمجھ جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ ہمارا جو اتحاد ہے اس میں برقرار رہنا چاہیے۔ تو بے روزگاری پہ جب بھی جیسے ہم نے شمع روشن کی، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کوئی شمع روشن کرے تاکہ بے روزگاری پہ ختم ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ویسے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہے نا، آپ کا پڑوسی جو ہے نا اس کی خبر لینی چاہیے تاکہ وہ بھوکا نہ سوئے، تو اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کو ہوگا۔ اور یہی کام ہم کر رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے آپ کی۔ ناظرین، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ تو جناب راؤ خورشید احمد خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ نے اپنے دل کی باتیں کی، لیکن میں ابھی یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے سیاسی و سماجی، اس میں آپ نے کوئی اپنا جانشین بھی کوئی مقرر کیا؟ کوئی اگلی جنریشن جو ہے کیا اس میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے؟ کوئی بیٹے یا پوتے یا کوئی نواسے یا کوئی اس طرف کوئی آیا؟ اصل میں نے کوشش تو بہت کی ہے۔ اب ہم نے ایک وہاں لاہور میں ایک راؤ ولی محمد صاحب ہیں، ایک ٹکا صاحب ہیں، ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے گروپ بنائے ہیں نا، اس میں جو تنظیموں کے سربراہ ہیں نا ان کی ایک میٹنگ کرائیں تاکہ ہم مل جل کے وہ کریں۔ کہ تو ویسے آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ راجپوتی میں جب وہ پیار آتا ہے، جب غصہ آتا ہے، یعنی جب نفرتیں آتی ہیں نا، پھر ہم ایک دوسرے سے وہ ہوتے ہیں، لیکن ہاں جی، تو اس کا ہم یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں ہمارے جو ہے نا ایک میرا جو ہے نا گروپ بنا ہے اپنا کراچی سے، اور مجھے امید ہے اس میں سرور راؤ صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، رانا نیاز صاحب ہیں، انتظار صاحب ہیں، اور وہی صاحب کا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کراچی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ یار میرے ساتھ ساتھ چلیں، ہم مل جل کے وہ کام کریں، جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں انشاءاللہ پورا کراؤں گا۔ تو وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، جس میں وکیل صاحب جو ہے نا وہ پیش ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے وہاں پہ کیمپ لگایا تھا، آئی کیمپ، تو اس میں بھی انہوں نے میں حیران یہ تھا کہ میں یہ سوچا تھا کہ ڈاکٹروں کو کھانا کون دے گا، ہمیں کیسے کریں گے۔ تو وہاں پہ ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے دوپہر کا کھانا بھی دیا، یہاں تک کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، انہوں نے سگریٹوں کی وہ یعنی پورا ڈبہ منگا دیا۔ تو مقصد ہے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میرا جو خواب تھا نا وہ کراچی سے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے ڈار راجپوت، وہاں پہ راؤ جاوید صاحب ہی ملے۔ تو یہ میرے خیال میں نے شاید بول رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یاد کرایا، پھر مجھے یاد آیا، پھر جب میں نے حوالہ دیا میجر حفیظ صاحب کا اور ٹنڈو جام والوں کا کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا اور وہاں پہ ہاسٹل بنایا، تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ جی ہاں آپ کو یہ بھی اس ہاسٹل میں رہتے رہے۔ واہ واہ، پرانی یادیں تازہ کی۔ اور آپ سرپرست پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی بھی ہیں خانے وال کے۔ یہ ان کی راؤ جاوید صاحب کی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو میرا ایک خواب تھا وہ بھی پورا کر دیا۔ واہ واہ واہ، اللہ عز و جل آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، سلامت رکھے، اور آپ سماجی کام اسی طرح کرتے رہیں۔ اور ناظرین،
जनाब राव खुर्शीद अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम किया चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। राव साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.